صحیح بخاری کے اندر ایک جگہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کعب بن اشرف یہودی کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، اور حضور کے ساتھ انصار میں سے کچھ حضرات صحابہ کرام بھی تھے، تو ان کا جھگڑا تھا وہ کعب بن اشرف یہودی جو ہے نا اس کے کچھ ماننے والوں یا اس کے پیروکاروں کے ساتھ، ان کا فیصلہ کرنا تھا، تو اس لیے وہاں پر بیٹھ کے فیصلہ کرنا تھا۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے اور سرکار دراز گوش مبارک پر بیٹھ کر تشریف لے گئے۔ وہ جنہوں عرف عام دے گدا کہندے ہو جی، اس کو فارسی میں دراز گوش کہتے ہیں، دراز گوش، لمبے کانوں والا، اونچے کانوں والا۔ تو سرکار دراز گوش مبارک پر بیٹھ کر آپ وہاں اس کے ڈیرے میں تشریف لے گئے، اور جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پر اس دراز گوش کو ایک قلعے کے ساتھ باندھ دیا۔ اب وہ کعب بن اشرف یہودی جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شب و روز یہ مشک یعنی کستوری جس کو کہتے ہیں نا، اس کی خوشبو کے اندر یہ مطلب ہے کہ لت پت رہتا تھا، ہر وقت خوشبو استعمال کیے ہوئے ہوتا تھا، کستوری سب سے افضل خوشبو۔ تو وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش مبارک سواری کا جو جانور تھا گدھا، اس کی طرف وہ دیکھے تو ایسے ناک ایسے ناک چڑھائے، ایسے ناک چڑھائے، نفرت کی وجہ سے ناک چڑھائے جی۔ آخر کار پھر یہ معاملہ اس کی زبان تک پہنچا، پہلے تو ناک چڑھاتا رہا، اس کے بعد زبان پر معاملہ پہنچا تو زبان سے اس نے کہا کہ لقد آذانی ریحو حمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ موذی کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کا جو گدھا ہے نا، اس کے جسم سے نکلنے والی مہک جو ہے نا، تو وہ مجھے تکلیف دے رہی ہے، وہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اتنی بات کہنا تھی کہ صحابہ کرام جو ساتھ گئے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ اٹھے، اور انہوں نے کسی کے پاس جوتا تھا تو اس نے جوتا استعمال کیا، کسی کے پاس تھپڑ تھا یا مکہ تھا تو وہ استعمال کیا، خوب اس کی کٹائی کی، اور وہاں پر اچھی طرح لڑائی ہوئی، اس کے بچانے والے بھی تھے ان کے ساتھ بھی ہوئی، اور خوب اچھی طرح پٹائی ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہاں تک اس کو فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم کھا کر، واللہ لریح حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب عند اللہ من ریح مسک کا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور جو دراز گوش سواری کا ہے نا، اس کے ساتھ سرکار کی پشت مبارک کے اوپر سرکار کا وجود جو ہے وہ ٹچ کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے جسم سے نکلنے والی مہک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کستوری سے زیادہ پیاری ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ حالانکہ گدھا کوئی بھی ہو اس کے جسم سے خوشبو تو نہیں نہ مہکتی، اور اسی طرح وہ بھی تو ایک گدھا تھا نا۔ یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گدھے کے ناموس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنا بڑا کردار ادا کیا، اور یہ بے ادبی کرنے والے کو انہوں نے خوب اچھی طرح پٹائی کر دی اس کی۔ فرماتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں مبالغہ کرنا۔ مبالغہ یہ ہے نا، 150 بندے ہوں جمع تو کوئی بار جا کے کہے جی وہاں تو ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے یا بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مبالغہ ہے، حالانکہ بندے 100 یا 50 ہیں۔
مبالغہ ہے، بڑا چڑھا کر بات کرنا، یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت گوئی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعظیم میں مبالغہ کرنا جو ہے، یہ پتہ چلا کہ یہ بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے یہ تعظیم کی، صحابہ اس تعظیم بجا لائے، لہذا صحابہ کی سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس تعظیم کے اوپر روکا نہیں بلکہ اس کو برقرار رکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تم حد سے زیادہ بڑھا رہے ہو اس معاملے کو، کیونکہ گدھے کے جسم کے اندر خوشبو کب آتی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام نے اس کو کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ قرار دیا ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب قرار دیا ہے۔ یہ مبالغہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جو گدھا مبارک ہے، دراز گوش مبارک ہے، اس کے جسم سے اٹھنے والی جو مہک تھی، اس مہک کی شان میں بے ادبی کے کلمات بولنا، یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں شامل ہے۔